بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے روزے کی فضیلت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ روزے کی فضیلت قرآن کریم میں بھی ہے، احادیث شریفہ میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، روزہ ایسی عظیم عبادت ہے جس سے مخلوق مستغنی نہیں ہو سکتی اور نہ اس عبادت کے خاص ثواب کو حاصل کر سکتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام امتوں پر فرض کیا۔ تمام امتوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا۔ رمضان میں روزہ رکھنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ گناہوں کی معافی اور خطاؤں کے درگزر اور معافی کا ذریعہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ایمان اور ثواب کے استحضار کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پہلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھے، روزے کی فرضیت کا اعتقاد رکھے اور اس کے ثواب اور اجر کا استحضار رہے، اس کی فرضیت کو ناپسند یا اس کے ثواب اور اجر میں شک کرنے والا نہ ہو تو حق تعالی شانہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے حدیث شریف میں علماء سے یہ بھی سنا ہوگا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں سے ایک عبادت اور ایک بنیاد روزہ بھی ہے۔ سب سے پہلی بنیاد ایمان، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک بنیاد روزہ بھی ہے۔ جس طریقے سے بغیر بنیاد کے مکان قائم نہیں رہ سکتا، اس کی چھت قائم نہیں رہ سکتی، اسی طریقے سے اسلام کی بنیاد، ایمان کی بنیاد بھی 5 چیزوں پر ہے۔ کامل اور مکمل ایمان والا وہی کہلائے گا جو ان 5 پر ایمان لائے اور ان پر عمل کرے۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات دن کی 5 نمازیں پڑھنے سے
اور ایک جمعہ کی نماز سے دوسرے جمعہ کی نماز پڑھنے تک، اسی طریقے سے ایک رمضان کے روزے رکھنے سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنے تک درمیان کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ روزے کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے یہ چھوٹ کے دن، یہ چھوٹ کے ایام ہمیں عطا فرماتے ہیں، کبھی رمضان المبارک کی شکل میں، کبھی شب قدر کی شکل میں، کبھی شب برات کی شکل میں، کبھی جمعرات کی شکل میں، کبھی جمعہ کی مبارک ساعات اور گھڑیوں کی شکل میں۔ یہ مبارک ساعات، مبارک ایام، مبارک دن جو آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ہمارے لیے چھوٹ کے دن ہیں، یہ معافی کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں جوش مارتی ہے اور ہمیں بہانے کے لیے، ہمیں معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے۔ فارسی میں کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا حدیث شریف میں کہ ایک رمضان کے روزے رکھنے سے دوسرے رمضان تک درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں۔ روزے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کا ثواب کس خاص تعداد میں محدود نہیں ہے، بلکہ بغیر حساب کتاب کے بلا تعداد اجر اللہ تعالیٰ روزے دار کو عطا فرماتے ہیں۔ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں یہ حدیث شریف کی بڑی کتابیں ہیں، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، ہر عمل انسان کا اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ اس کے لیے نہیں ہے، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، یعنی خود دوں گا، چاہے جتنا دوں فرشتے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ ایک مقرر مقدار کے پابند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا، جو حدیث شریف میں نے خطبے میں پڑھی تھی، تصوم جنہ کے روزہ ڈھال ہے، یعنی رکاوٹ ہے جہنم کی آگ کے اثر کرنے سے۔ جب تم لوگ روزہ رکھو تو نہ لڑائی کرو، نہ گالی گلوچ کرو، نہ کسی کو برا کہو، نہ کسی سے بدگمانی کرو، نہ چغلی کرو، نہ غیبت کرو۔ یہ لڑائی کرے تو اس سے کہ اگر کوئی لڑائی کرے رمضان شریف میں یا روزے کی حالت میں، اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں نے روزہ صرف پیٹ کے لیے نہیں رکھا، بلکہ ہاتھ، پیر، زبان وغیرہ سب اعضاء کا رکھا ہے، اس لیے میں تمہیں نہ گالی دے سکتا ہوں، نہ لڑائی کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو حق تعالی شانہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ معلوم ہوتی ہے۔ روزے دار کو میرے بھائیوں دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت افطاری کی خوشی، دوسرے اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ انسان کا ہر عمل اسی کا ہے۔ عام قاعدہ ہے کہ نیکی کو 10 گنا سے لے کر اخلاص وغیرہ کے اعتبار سے 700 گنا تک اضافہ کیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرا ہے، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی جس کی مقدار 700 تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی جانتا ہے کتنی مقدار میں ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے اپنی خواہشات اور اپنے کھانے پینے کو صرف میری وجہ سے چھوڑ رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس لیے روزہ جو ہمیں رکھنے کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے، یہ روزہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس میں ہمارے بھی بہت فوائد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انسان روزہ رکھنے سے قریب ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن روزے کا عظیم فائدہ ہے۔
امام سفیان ابن عیینہ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے حساب لیں گے اور اس نے جو دوسروں پر ظلم و ستم کر رکھا ہوگا اس کے بدلے اس کے سارے اعمال ان لوگوں سے دلوا دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب سارے عمل ختم ہو جائیں گے صرف روزہ باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس روزے دار کی طرف سے ضامن ہو جائیں گے، ذمہ دار ہو جائیں گے اور روزے کے بدلے میں اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور فضیلت روزے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ میں اس کا بدلہ خود ہی دوں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، روزہ نام ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر چلنے کا، حرام چیزوں سے بچنے کا، اور حرام چیزوں سے بچنے پر ثبات قدمی کا، بھوک پیاس، جسم و جان کی صبر و آزما، تقدیر پر قائم رہنے کا۔ چنانچہ روزے میں صبر کی 3 اقسام جمع ہے، اس لیے کوئی شک نہیں کہ وہ روزہ دار صابرین میں سے ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یعنی صبر کرنے والوں کو بلا حساب و کتاب بھرپور اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں اچھی طریقے سے روزہ رکھنا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، کیونکہ وہ روزے کا اثر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس سے روزے کی شان کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ جس چیز سے لوگ سخت کراہت کرتے ہیں حق تعالیٰ نے اسے پسندیدہ اور پاکیزہ قرار دے دیا، صرف اس لیے کہ یہ روزے کی طاعت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کو اچھی طریقے سے رکھیں۔ میں نے جیسے پیچھے ابھی بتایا تھا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہے، ایک خوشی افطار کے وقت، دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ افطار کے وقت خوشی اس نعمت کے تصور سے ہوتی ہے جس سے اللہ نے نوازا ہے، یعنی روزہ جیسی عبادت کی توفیق عطا فرمائی جو افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو روزے کی سعادت سے محروم ہیں، اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے میں جو چیزیں حرام فرمائی تھی، یعنی کھانا پینا، بیویوں سے ملاقات، وہ قربت، وہ حلال ہو جائے گی۔ پروردگار سے ملاقات کی خوشی اس دن ہوگی جو قیامت کا دن ہوگا، جب روزے دار انتہائی محتاجگی اور بے بسی کی حالت میں ہوگا۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے روزے کا پورا بدلہ پائے گا، جو انشاءاللہ ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو انتہائی انسان خوشی محسوس کرے گا۔ دوسری خوشی وہ ہوگی جو اسے روزے کے صدقے میں ملے گی۔ اس وقت اعلان ہوگا، کہاں ہیں روزے دار؟ وہ لوگ باب ریان سے جنت میں داخل ہو جائے، جس سے روزے دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اس میں روزے دار کے لیے ہدایت بھی ہے کہ جب کوئی روزے دار کو برا بھلا کہے یا لڑائی کرے تو وہ پلٹ کر ایسا نہ کرے، ورنہ برائی اور لڑائی میں اضافہ ہی ہوگا۔ مگر خاموش رہ کر اپنی کمزوری بھی ظاہر نہ کرے، بلکہ لڑنے والے سے بتائے کہ میں روزے سے ہوں، تاکہ وہ سمجھ جائے کہ صرف روزے کے احترام نے انتقام اور بدلے سے روک رکھا ہے، یہ نہیں کہ میں کمزور ہوں، بے ہمت ہوں اور بے ہمتی کی وجہ سے رکا ہوں۔ اس سے انشاءاللہ وہ لڑائی جھگڑا بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ آپ برائی کو نیک برتاؤ سے ٹال دیا کیجیے، پھر یکایک دیکھیے گا کہ آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، جگری دوست۔ اور یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے مستقل مزاج ہیں، اور یہ بات اس کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا صاحب نصیب ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں جو روزے دار کی ان عظیم دولتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ بہت سے ہمارے بھائی رمضان شریف آتا ہے انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا، معلوم بھی نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے کے مہینے ہیں اور بغیر روزے کے وہ گزار دیتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بابرکت مہینہ رمضان شریف کا مہینہ
بھی بغیر روزے کے وہ گزار دیتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی اس قدر فضیلتیں ہیں، اس لیے میں سبھی نوجوان دوستوں سے، نوجوان بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، مسلمان والوں سے، مسلمان بھائیوں سے، ایمان والوں سے سب سے درخواست کرتا ہوں کہ روزہ کوئی نہ چھوڑے، ہم سب ساتھی روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تسبیح پڑھے، استغفار پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر کرے، اللہ کا ذکر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی تسبیح زیادہ سے زیادہ ہم بیان کریں، اور بری باتوں سے، برے اعمال سے، گالی گلوچ سے، لڑائی جھگڑوں سے، نظر بد سے اور گندے کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ جہاں تک ہو سکے اللہ سے اپنی معافی مانگیں اور اللہ کے قریب ہونے کا راستہ حاصل کریں، اللہ سے اپنے گھروں میں ہم دعا کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کی عبادت کر کے اس رمضان کے مہینے کو گزارے، اور اچھی طریقے سے، جس طریقے سے ہمیں اللہ نے، نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا پابندی کے ساتھ اچھی طریقے سے حکم فرمایا ہے، ہم ان پر پابند رہیں، ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔